بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، ذی الحجہ کا عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے اور اس کا بہت ہی زیادہ برکت والا عشرہ چل رہا ہے، یعنی اس کے 10 دن. ابھی 5 تاریخ ہے آج ذی الحجہ کی. گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اس کے دن عظیم الشان، اس کی راتیں بڑی بابرکت. اس کے دن میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اس کی رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے ان 10 دنوں میں تو اسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور پھر ان دنوں میں جیسے ہی یہ دن شروع ہو جائیں، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ایک حکم تو یہ تھا کہ جو قربانی کرنے والے ہیں وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں جب تک کہ ان کی قربانی نہ ہو جائے. ایک حکم تو یہ تھا. دوسرا حکم یہ تھا کہ تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل کی کثرت کر دی جائے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت کر دی جائے، خوب پڑھا جائے. یہ پھر تکبیرات تشریق جو ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو خوب پڑھا جائے. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے یہ احادیث تھیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو جائے تکبیرات، تسبیحات کی خوب کثرت کی جائے. تو وہ لوگ بازار جاتے تھے اور وہاں تکبیرات پڑھتے. ان کو سن کر وہ بازار کے جو تجارت والے افراد رہتے، ان کو سن کر وہ لوگ بھی تکبیر پڑھنے لگتے. آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ مدینے کے اندر بازار میں اسی کو بازار لگانے کی اجازت ہوتی تھی جس کو تجارت کے اصول اور ضوابط معلوم ہوں، اسی کو پرمیشن ملتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ مارکیٹ میں دکان اسی کی لگے گی جس کو تجارت کے شرعی احکام معلوم ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. اسلام میں کوئی بھی شعبہ آپ لے لیجئے، آپ کو بے یار و مددگار اسلام نے نہیں چھوڑا ہے. اس کے احکامات ہیں. کاش کے لوگ اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس اعتبار سے تجارت اور کاروبار کریں جس سے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو بہرحال صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ لوگ بازار جا کر وہاں تکبیر پڑھتے تھے زور سے، تو لوگ بھی پڑھنے لگتے تھے. تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی ان اعمال کی پابندی کرنا چاہیے، کثرت کرنی چاہیے، تسبیحات کی، تکبیرات کی. چاہے تیسرا کلمہ پڑھیں، چاہے تکبیرات تشریق پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے یہ پڑھتے رہیں. حدیث شریف میں ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا کرو، تر و تازہ کرو، اس کی دھلائی کرو، اس کی صفائی کرو، اس کی رگڑائی کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو ایک چمکانے والی چیز ہوتی ہے
اور دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک قرآن کی تلاوت، ایک موت کی یاد. جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو، پانی لگ جائے لوہا خراب ہونے لگتا ہے، اس طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا علاج قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد. دوسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی چیز چمکانے والی ہوتی. برتن گندا ہو گیا ہے تو صابن کے ذریعے سے اس کی صفائی ہو جائے گی، اور ہر صابن بھی نہیں چلتا ہے، جو اس کا خاص صابن بنایا جاتا ہے برتن دھونے کے لیے، اسی کو استعمال کیجئے تو برتن صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کو چمکانے کے لیے بھی ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ اور یہ عشرہ خاص طور پر، اس میں یہ تعلیمات دی ہیں اسلام نے ہمیں اور آپ کو. ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر دنیا بھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم لوگ راتوں میں دیر تک جاگتے ہیں راتوں میں، پھر صبح میں اٹھنا مشکل، فجر کی نماز مشکل. یہ جو ماحول ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بچے رات میں کھیلتے ہیں، 1 بجے، 12:15 بجے، 12:30 بجے بچے کھیل رہے ہیں. میدانوں میں فٹ بال ہو رہا ہے، اور بھی کہیں والی بال ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ رات میں عبادت کا ثواب کیا ہے؟ شب قدر کے برابر. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. غنیمت سمجھ. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. دنیاوی زندگی تو یوں ہی ہے، بس کھیل تماشا، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. اور ولدار الآخرة خیر للذین آمنوا اتقوا. آخرت کا گھر کس کے لیے بہتر ہے؟ ایمان والے کے لیے، تقوی والے کے لیے. ورنہ آخرت میں دنیا تو جیسی تیسی گزر جائے گی، آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو میرے بھائیوں، یہ سیزن ہے عبادت کا، تکبیرات کا، قربانی کا موسم ہے. قربانی کا مقصد صرف یہی نہیں کہ آپ جانور ذبح کر دیے ہو گیا. قربانی کا مقصد یہ کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، ان کی تعلیمات پر قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے. یہ مقصد ہے، یہ پیغام ہے کہ جان دینے کی ضرورت پڑ جائے جان بھی دے دیں گے. ابھی مال لگانے کی بات ہو رہی ہے تو مال لگا رہے ہیں، جانور کی شکل میں جانور خرید رہے ہیں مال سے. لیکن مقصد یہ ہے جانور ذبح کرا کے کہ یہ جانور کیوں ذبح کیا جا رہا ہے؟ آپ کے دل میں کیا احساس ہونا چاہیے؟ یہ احساس اور جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں حکم ہوتا کہ تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو تو ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے. لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ جانور ذبح کرو تو جانور ذبح کر رہے ہیں. یہ جذبات بنانے اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسلامی تعلیمات پر ہمارے معاشرے کا کھڑا ہونا بڑا مشکل معلوم ہو رہا ہے کہ پردہ شرعی کیسے ہو، سنت اور شریعت کے مطابق شادی کیسے کر لیں، مشکل ہو رہا ہے. گھر والے نہیں مانتے تو باہر والے نہیں مانتے تو پڑوس والے نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں مانتے. مرحومین کے ارمان تھے، مرحومین کو خامخواہ پھنسا رہے. وہ بیچارے چلے گئے قبر میں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے ارمان یہ تھے کہ شادی اس طرح سے ہو، فلاں لون میں ہو. یاد رکھیے، اگر کوئی مرحوم ایسی کوئی وصیت کرے، مرحوم یعنی آدمی زندہ پھر بعد میں وہ مرحوم ہو گیا، کہ میرے مرنے کے بعد خوب رونا زور زور سے، اس کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زور زور سے چلا کے رونا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یعنی مرنے والے کی ہر وصیت پورا کرنا لازم نہیں ہے. جو صحیح ہو اس کو مانا جائے، جو خلاف شرع ہو اس کو نہیں مانا جائے. اگر مانیں گے تو اس کو گناہ ہوگا. تو میرے بھائیوں،
یہ قربانی کا جو موسم آتا ہے وہ یہ سبق دینے کے لیے آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر قربان کرنے والے بن جائیں. اللہ رسول کا کوئی حکم آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ اس کو بلا چوں چرا مان لیں, بلا چوں چرا مان لیں کہ بھائی سمعنا واطعنا, اللہ رسول کا جو بھی حکم ہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ سمعنا وعصینا, ہم سن تو رہے لیکن مانیں گے نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں, یہ بہت ہی عظیم الشان عشرہ چل رہا ہے جس کی عبادت کا یہ حال ہے, جس کے اجر و ثواب کا یہ حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. میرے بھائیوں, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ تو تمام دنوں کا سردار ہے. روایتوں میں کہ عید سے بھی افضل دن جمعہ کا دن, لیکن وہ جمعہ جو عشرے ذی الحجہ میں آئے, جیسا کہ ابھی آج جمعہ ہے 5 تاریخ ہے ذی الحجہ کی, یہ جمعہ تمام سالوں کے جمعہ سے افضل ہے کیونکہ یہ عشرے ذی الحجہ میں ہے. تو جمعہ کے دن کے جو اعمال ہیں, سورہ کہف کی تلاوت ہے, اسی طریقے سے درود شریف کی کثرت ہے, اس کا ہم خوب اچھی طریقے سے, اسی طرح سے جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. روایات کے اعتبار سے وہ گھڑی, وہ مقبولیت کی گھڑی کبھی بھی ہو سکتی ہے, پورے جمعہ میں 24 گھنٹے میں کبھی بھی, لیکن خاص طور پر جو محدثین نے ذکر فرمایا ہے وہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے, مغرب کی اذان سے پہلے پہلے وہ مقبولیت کی گھڑی ہے کہ آدمی جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو اس وقت دعا کا اہتمام کیا جائے. پھر سنت نوافل کا اہتمام کیا جائے. جمعہ کے دن یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسے ہی امام نے دعا کی جمعہ کی نماز کے بعد, لوگ دھڑا دھڑ نکلنے لگتے ہیں. اپنے یہاں تو ماشاءاللہ کافی اچھا ماحول ہے, لوگ نہیں نکلتے, لیکن دوسری جگہوں پر آپ دیکھیں کہ لوگ فوراً نکل جاتے ہیں, سنتیں نہیں پڑھتے. من تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض. علماء یہ کہتے ہیں کہ جو سنتوں میں غفلت کرتے ہیں وہ فرائض سے محروم ہو جاتے ہیں. اور میں آپ سے یہ کہوں گا تجربے کی بنیاد پر کہ جو لوگ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتے, پھر وہ فرض چھوٹتی ہے ان سے. تو اس لیے میرے بھائیوں, یہ مبارک عشرہ چل رہا ہے, اس کی قدردانی کریں, تسبیحات خوب پڑھیں چلتے پھرتے, اور روزے کا ہو سکے تو اہتمام کریں, رات میں عبادت کا اہتمام کریں. اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. کیوں عرفہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حاجی اس میں ایک بڑا عظیم شان رکن وقوف عرفہ, عرفات کا جو میدان ہے اس کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میدان حشر وہی ہے. میدان حشر وہ نہیں ہے, میدان حشر ملک شام میں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مکے میں نہیں ہے. میدان عرفات میں حاجی اکٹھا ہوتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالی سے. تو ایک اہم رکن ہے وقوف عرفہ. تو حاجی جہاں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہے, تو غیر حاجی کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتلایا ہے, وہ ہے روزہ. حاجی کے لیے روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کمزوری لاحق ہو جائے, وہ دعائیں اور وہاں پر جو قیام کرنا ہے اس میں کمی واقع ہو جائے. اس لیے اس کے لیے افضل نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے, افضل یہ کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن جو ہم اور آپ ہیں جو اپنے مقام پر ہیں, ان کے لیے عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا دن کا روزہ ایسا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلا سال اور اگلا سال اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے. ایک سال پیچھے ایک سال آگے کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. لیکن یاد رکھیے
کہ جو اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ وضو کرنے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، تو کون سے گناہ جھڑتے ہیں؟ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، بڑے گناہ، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کی زمین دبا لی ہے، کسی کو ذلیل اور رسوا کر رکھا ہے، کسی کو گالی دے رکھی ہے، اور بھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی کرنا، تو یہ سب گناہ ایسے ہیں جو ان عبادات سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ کسی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو اس سے معافی تلافی شرط ہے، جب تک سامنے والا معاف نہیں کرتا معاف نہیں ہوتا۔ بڑے گناہ۔ تو میرے بھائیوں، عرفہ کا دن آنے والا ہے 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو 20 تاریخ، 20 جولائی کو روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ پچھلا سال اور اگلا سال گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ اس کا بھی اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ارادہ کریں کہ ہم رکھیں گے روزہ، اور یہ جو دن ہے 8 دن، اس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کی فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ان ایام میں ایک خاص عمل ہے تکبیرات تشریق کا، جو میں نے ذکر کیا کہ جیسے ہی مہینہ شروع ہو تکبیرات کا اہتمام شروع کر دیجئے، لیکن 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی 20 تاریخ سے لے کر 24 تاریخ تک، 24 تاریخ کی عصر تک، 20 تاریخ کی فجر اور 24 تاریخ کی عصر، تکبیرات تشریق جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا شروع میں، وہ پڑھنا مرد عورت پر واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ مرد نماز پڑھتے ہیں، بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ بلند آواز یعنی اتنی آواز سے کہ پوری مسجد گونج جائے، یہ بلندی ہونی چاہیے، دھیرے دھیرے نہیں۔ جہاں ہمیں شریعت نے آواز کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ہمیں بلند کرنا چاہیے، جہاں پست کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پست کرنا چاہیے۔ تو یہاں بلند کرنا عبادت پسندیدہ، اور خواتین اپنے گھروں میں تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گی، وہ آہستہ آواز میں۔ اسی طریقے سے کسی کی رکعت چلی گئی یا کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اب وہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھے گا یا آہستہ آواز سے پڑھے گا؟ وہ آہستہ آواز سے پڑھے۔ جو جماعت کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ بلند آواز سے پڑھی جائیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ چہرہ آدمی کی جو حیت ہے وہ قبلے سے پھرنی نہیں چاہیے، بات چیت کیے بغیر فوراً سلام کے بعد یہ تکبیرات کہنی چاہیے، کہنی واجب ہے۔ بات چیت کر لیے یا اٹھ کر چلے گئے، بعد میں یاد آیا، اب تکبیرات کا وجوب ساقط ہو گیا، کہو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، واجب ساقط ہو گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ جیسے ہی سلام پھرا، امام کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، آپ کو یاد ہونا چاہیے اور امام کو بھی یاد رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو فوراً تکبیر شروع کر دیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، چاہے وہ سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو زور سے تکبیرات پڑھنا واجب ہے۔ اکیلے ہیں یا آپ کی رکعت گئی ہوئی ہے یا خواتین ہیں تو آہستہ سے تکبیرات پڑھیں گے۔ اور گاؤں دیہات اس میں کوئی وہ نہیں، ہر ایک پر پڑھنا واجب ہے۔ تو ایک عمل 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا عمل تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں۔ 10 ذی الحجہ قربانی کا دن، عید کا دن، اس سے پہلے جو رات ہے جسے شب عید کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں کی رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہو ثواب کی نیت سے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے مارے ڈر کے، یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ لوگ ایک دم خوف زدہ ہوں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، دل ایک دم ہوا ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو ایک دم پرسکون رکھیں گے۔ کس شخص کے دل کو؟ جو دونوں عیدوں کی رات میں عبادت کرے۔ دوسرا مطلب، فتنوں کے زمانے میں دنیا کے اندر کورونا کی وبا یا دوسری بہت ساری وبائیں، اس دور میں اس شخص کا دل مطمئن ہوگا، اسے سکون ہوگا، اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو، اللہ کے ولی جو ہیں، اللہ کے دوست جو ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ انہیں دنیا میں کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ آخرت میں یہ غمگین ہوں گے۔ یہ فضیلت ہے شب عید میں عبادت کرنے کی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید کی رات میں دھمال مستی سے اپنے آپ کو بچائیں، فضول لایانی بحثوں اور باتوں اور مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مسجد کے اندر، نہیں تو اپنے گھر میں بہتر ہوتا ہے۔ نفلی عبادات جو ہیں، نوافل جو عبادتیں ہیں، جیسے شب برات کا موقع ہے، شب قدر کا موقع ہے، تو اس میں اپنے گھروں میں ہی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے گھروں کو بھی حدیث شریف میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو۔ اور یہ سننے میں آتی رہتی بات کہ گھر میں یہ ہے تکلیف، یہ اثرات ہیں، وہ اثرات ہیں، تو بھائی اللہ رسول کے نام کو لیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر تسبیح کیجئے، دعائیں کیجئے، تو وہاں اللہ کی رحمت برسے گی۔ جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے وہاں پر کوئی خطرے والی چیز نہیں رہے گی۔ ایک عمل یہ ہے۔ اس کے بعد عید کا موقع، عید کے بارے میں یہ تعلیمات ہے شریعت کی کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو تکبیرات زور زور سے کہیں، بلند آواز سے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر، قربانی والی عید کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر تکبیرات کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر جب آپ اپنے گھر سے عید کی نماز کے لیے نکلیں گے تو بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنی رہتی ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ ایک راستے سے آئیں، دوسرے راستے سے جائیں، یہ سنت ہے۔ عید کے دن حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن سب سے زیادہ اچھا عمل اللہ کے نزدیک جانور کے خون بہانے سے بہتر کوئی نہیں۔ احراق الدم، خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اس لیے قربانی جو افضل ہے، قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں، 12ویں، لیکن سب سے افضل جو دن ہے قربانی کا وہ 10ویں ذی الحجہ ہے، پھر اس کے بعد 11ویں ہے، پھر 12ویں ہے مغرب تک، 3 دن ہیں، کبھی بھی کر سکتے، لیکن افضل دن عید کا دن۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا عمل اس دن یہی ہے، خون بہانا۔ اور یہ جو 10 دن ہے، اس میں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک اعمال دوسرے دنوں کے مقابلے میں، پورے سال کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ نیک اعمال کوئی بھی ہوں، نماز، صدقہ خیرات، کوئی بھی نیک عمل، قرآن سیکھنا، سکھانا، قرآن کی تلاوت، کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں جو اللہ کو پسند ہے وہ پورے سال میں اتنا پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم قدر کریں وقت کی، ان ایام کی، اور ان میں جو اعمال ہیں اس کا اہتمام کریں، تکبیرات کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، رات میں عبادت کا اہتمام کریں، بال اور ناخن کاٹنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر کسی نے کاٹ لیا تو اس کی قربانی پر 1% کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے، قربانی اس کی بالکل درست ہے۔ ایسا نہیں کہ بال اور ناخن کاٹ لیا تو اب قربانی میں کوئی کمی ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کو روزے کا اہتمام
عرفہ کے دن کا، اور تکبیرات تشریق کا اہتمام. خواتین کے بارے میں میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، چونکہ یہاں ایک ماحول رہتا ہے مسجد میں، مرد کو یاد آ جاتی ہے تکبیریں، لیکن خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ تکبیرات نکال کر اس کو سامنے کی دیوار پہ چپکا دیں. کچھ لوگوں نے، ابھی ایک میسج یہ چل رہا ہے کہ وہ مصلے سے چپکا دو، تکبیر لکھ کے مصلے سے چپکا دو. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے ایک مسئلہ، کہ نماز کی حالت میں اگر زبان سے آپ نے کوئی باہر کی چیز پڑھ لی لکھی ہوئی، ایک ہے سمجھ لیا کہ تکبیر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ تکبیر، سمجھ لیا آپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ نے ایسا پڑھ لیا تکبیر، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں، لیکن شریعت کا کیا تقاضا ہے اس کے بارے میں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے حضرت کے یہاں کا یہ معمول ہے خانقاہ میں کہ وہ اتنا بڑا 4 سائز میں تکبیرات نکالتے ہیں اور گھروں میں جہاں مستورات نماز پڑھتی ہیں اوپر چپکا دیتے ہیں. اب وہ نماز تو نیچے دیکھتے ہیں نا، اوپر تو دیکھتے نہیں، لیکن نماز کے بعد تو کہیں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے یاد دہانی کے لیے، تاکہ تکبیرات نہ چھوٹیں، واجب ہے. اور عید کا دن، عید کے دن میں جو بہت اہم کام کیا جاتا ہے، ہم لوگ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، وہ ہے قربانی. اس سلسلے میں ذرا اچھی طریقے سے مسئلے کو ذہن نشین کر لیں کہ قربانی جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو کیسے ذبح کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پر لازم کر دیا. احسان کا معنی کیا؟ ہر چیز کو عمدہ کرنا، بیسٹ، اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے انجام دینا، کوئی بھی چیز ہو. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو. جیسے مچھر ہے، اس کو آگ سے جلا کر مارنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ کسی اور طریقے سے، جو آسان طریقہ ہو اس طریقے سے وہ اگر ختم ہو جائے تو اچھا ہے. کوئی پاؤڈر چھڑک دیے یا پھر وہ مورٹین جلا دیے اس کے دھوئیں سے، لیکن کرنٹ سے، آگ سے مارنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ لوگ چونک گئے ہوں گے کہ ہمارے بہت سارے گھروں میں وہ بیٹھے الیکٹرک والا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دوسرے طریقے کارگر نہ ہوں تو اس طریقے سے بھی مارنے کی اجازت ہے، جائز. لیکن دیکھیے شریعت کا حکم کیا کہ اگر جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو، جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو، اور اپنی چھری کو تیز کرو تاکہ جس کو تم ذبح کر رہے ہو اس کو راحت پہنچے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ نے دیکھا ایک صحابی ذبح کرنے، ایک صحابی ایک جانور کو لٹائے ہوئے ہیں اور دوسرے صاحب جو ہے وہ چھری کو تیز کر رہے ہیں جانور کے سامنے. آپ نے منع فرمایا کہ تم اس کو 2 موت مارنا چاہتے ہو، ایک تو جانور دیکھ کے بیچارہ ٹینشن میں اور دوسرا بھی ذبح کرو گے. تو چھری جو تیز کرنی ہے وہ پہلے سے تیز کر کے رکھنی ہے، جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی ہے. اس کا اہتمام کریں، خیال رکھیں. نمبر 2، جانور کو قبلہ رو بائیں سائڈ پر لٹائیں، قبلہ رخ کریں اور اس کے شانے پر اپنی یہ جو ہے گھٹنوں کو رکھیں، اور پھر اس کی 4 رگیں ہیں گلے کی طرف، 2 خون کی رگیں ہیں، ایک سانس کی نالی ہے اور ایک کھانے پینے کی نالی ہے. ایک سانس کی رگ ہے اور ایک کھانے پینے کی نالی ہے، اور 2 خون کی رگیں ہیں جو دل تک گئی ہوئی. یہ 4 رگوں میں سے 3 رگیں کٹنا فرض ہیں. چاروں کٹ جائیں بہت اچھی بات، پوری منڈی الگ کر دینا کاٹ کر یہ مکروہ ہے، منع ہے، ناپسندیدہ ہے. اس طرح سے. اور پھر کاٹنے سے پہلے جو ذبح کرنے والے ان کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا فرض ہے. جو ہاتھ لگا رہے سپورٹ میں کہ ارے یار ان سے کٹ نہیں رہی، چلو میں بھی ہاتھ لگا دیتا ہوں، ان کو بھی تکبیر پڑھنا فرض ہے. اگر نہیں پڑھے اور جانور ذبح ہو گیا تو حرام ہوگا. جان بوجھ کر اگر نہیں پڑھے تو، بھولے سے اگر کوئی تکبیر پڑھنا اس کو رہ گیا یا اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے
کہ مجھے پڑھنا ہے تو بھی جانور حرام ہو جائے. مسئلہ نہ معلوم ہونا یہ آپ کی کوتاہی ہے. آپ جو ہے 12:45 کو مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خاک مسئلہ معلوم ہوگا. آپ بیان ہی نہیں سنیں گے, مسائل ہی معلوم نہیں کریں گے تو مسئلہ کہاں سے معلوم ہوگا. آپ پھر کہتے ہیں علماء بیان نہیں کرتے. علماء جان دے رہے ہیں, علماء جان دے رہے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح. آپ ہی ذرا اپنے, ایک شعر ہے وہ بہت اچھے انداز میں ہے کہ تم ہی اپنے انداز کو دیکھو, اگر ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تم ہی اپنے ظلم و جور کو دیکھو, ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو میرے بھائیوں مسئلہ سمجھیے اور اس پر عمل کیجئے. حرام نہ کھائیے نہ کھلائیے. کسائی حضرات جو ہیں ان کو بھی مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہونا چاہیے, اور کھرا رکھ کر جو ہے جانور ذبح کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کیسے پڑھیں گے وہ؟ بھائی کھرا سے توبہ کر لو ہمیشہ کے لیے, ہو سکے تو کینسر سے بچ جاؤ گے, فضول خرچی سے بچ جاؤ گے, سمجھ رہے ہیں؟ اور نہیں تو دھیرے دھیرے چھوڑو اس کو. اچھی چیز تھوڑی ہے. کاجو بادام تو کھاتے نہیں جس سے دماغ چلے, کھرا کھا رہے. تو میرے بھائیوں یہ مسئلہ بہت نازک ہے. یہ نہیں کہ جو جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ, اس کو تو پڑھنا ہی ہے. کوئی سپورٹر اگر ہاتھ لگا رہا ہے ذبح کرنے میں, اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا فرض ہے, ورنہ جانور حرام ہو جائے گا. مسئلہ معلوم نہیں ہے, تمہارا پرابلم. سمجھ رہے ہیں یہ چیز؟ جب 4 رگے کٹ جائیں یا 3 رگے کٹ جائیں, اب جانور کو ٹھنڈا ہونے دو, تڑپ رہا ہے تڑپنے دو. آپ اس کے دل پر چھرا مت ماریے کہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے. یہ شریعت میں پسندیدہ طریقہ نہیں ہے, یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے کہ فوراً جو ہے دل پر چھرا مار دیتے. بھائی ان کو بہت کام ہے, بہت جانور ذبح کرنا ہے. تو اگر گڑبڑی کے ساتھ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی ہو رہی ہے, آپ 11ویں کو کیجئے سکون کے ساتھ, سکون کے ساتھ. 12ویں کو کیجئے سکون کے ساتھ. گڑبڑی کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہ جس سے جو شریعت میں طریقہ ہی پسندیدہ نہیں ہے, بتلایا ہی نہیں گیا ہے, اور اس سے خرابی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ ذبح کا طریقہ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے خراب خون نکل جاتا ہے. یعنی جو بھی باڈی کے اندر خون ہے وہ پورا نکل جاتا ہے. اسلامی طریقہ ذبح کا یہ, اور سائنسوں نے اس پر ریسرچ کیا تو ان کو پتا چلا کہ یہی بہترین طریقہ ہے, یہی بہترین طریقہ ہے جو اسلام نے بتلایا ہے. تو اس میں خون برابر نکل جاتا ہے. اب آپ نے دل پہ چھری ماری, دل ٹھنڈا ہوا کہ خون جم گیا اندر میں, اور خون سے ہی بیماریاں ہوتی ہیں. گوشت میں پھر بیماری آئے گی. آپ کو لگے گا کہ ہم نے دھو دیا تو گوشت ایک دم صاف ہو گیا. ایسا نہیں ہے, وہ جمنے کی وجہ سے وہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے. تو اس لیے ذبح کا جو طریقہ اسلامی ہے, سنت ہے, اس کا خیال رکھیں. غیر اسلامی ذبح کے طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں, اور خود کریں. ہو سکے تو خود نہیں کر سکتے تو قربانی کے وقت وہاں موجود رہیں. یہ بھی حدیث میں اس کی تعلیم دی گئی ہے. اور ایسے آدمی سے کرائیں جو ایک دم ارجنٹ نہ ہو, سکون کے ساتھ جانور جو ہے پرسکون ہو جائے, پھر اس کے کھال بال چھیلیے اور پھر اس کے ہڈی بوٹی کیجیے. ایک اہم مسئلہ بتا کر بات ختم کرتے ہیں کہ حصے دار رہتے ہیں بڑے جانور میں, 7 حصے دار. اب گوشت کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ اگر سب اجنبی ہیں حصے دار تو وزن کر کے تولنا ضروری ہے. وزن کر کے سب کے حصے الگ کرو, 7 لوگوں کے. ایسے ہی گڑبڑی کے ساتھ تقسیم کر دینا جائز نہیں ہے, گناہ ہے. لیکن جو حصے دار ہیں وہ آپس میں اس بات کی اجازت دے دیں ایک دوسرے کو کہ کمی بیشی کوئی بات نہیں, ہماری طرف سے نفع اٹھانے کی اجازت ہے, کمی بیشی کوئی بات نہیں, معاف. اگر اس طرح سے ہو جائے تو پھر اندازے سے بھی تقسیم کرنے کی اجازت ہوگی. اور اگر ایسا ہے کہ نہیں ہم اپنا حصہ لیں گے, ہر کوئی کہہ رہا ہم اپنا پھر وزن کر کے اس کو دینا ضروری ہوگا, ورنہ پھر گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.